بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 184 سے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں، وہ روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہود کی ان باتوں سے بددل نہ ہوں، کیونکہ ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہی نہیں کیا گیا بلکہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایسے ہی روشن نشانیاں، دلائل، صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بے شک وہی کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کا ذکر بتایا کیا گیا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جیسا بھی عمل کیا ہوگا وہ اس کا پورا بدلہ پا لے گا۔ اور کامیابی کا معیار کیا بتایا گیا ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کر لیا تو وہ جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اب کون سی کامیابی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں اپنا دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کے فریب میں پھنس جاتا ہے، وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ البتہ ضرور تمہاری جانوں اور مالوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور البتہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور مشرکوں کی دکھ دینے والی باتیں سننی پڑیں گی۔ اگر تم صبر کرو، تقویٰ اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں اور تانوں سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تصبر و تتقو، یعنی ہمیں ان پر صبر اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ صبر و تقویٰ کیا ہے؟ یہ بہت ہی عزم الامور، بہت ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پکا عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں میں ضرور بیان کرو گے، اسے نہیں چھپاؤ گے، تو پھر ان لوگوں نے اس عہد کو پیچھے چھوڑ ڈالا اور اسے کم قیمت پہ بیچ ڈالا، اور کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو پڑھو گے اور اسے دوسرے لوگوں تک ضرور بیان کرو گے، یعنی کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں، نبی کی صفات، پیشن گوئیاں، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں اور انہیں نہ چھپائیں۔ اب یہود و نصارہ نے اس عہد کے ساتھ کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ اور ایسے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنچائی جائے گی جنہوں نے
غلط فتوے دے کر غلط فیصلے کیے، اور اہل کتاب نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا۔ تو ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہمیں جو بھی علم ملا ہے اسے آگے کھول کر بیان کریں۔ لا تحسبن، نہ تم خیال کرو، الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا پھر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، نہ تم گمان کرو کہ عذاب سے کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو صرف اپنے کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج کر دیے جائیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ اور ان کے کیا جرائم تھے؟ یعنی انہوں نے کتاب میں تحریف کر دی، دنیا کے مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اور ایسے منافق جو جہاد میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آتے تو بہانہ کرتے تاکہ ان کی تعریفیں کی جائیں اور ان کے مال غنیمت میں انہیں حصہ دیا جائے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں کی کیا سزا بتائی گئی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ اوپر ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا یہ نظام جس کے پیچھے ایک ہی ذات ہے اور جو اسے چلا رہی ہے، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور دن و رات کے آنے جانے میں عقل مند کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے تیری ذات، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب اس آیت میں اولو الالباب یعنی عقل مندوں کی پہچان کرائی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے حالت میں کرتے ہیں، اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، اور ہمیں جو ہے آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے، کیونکہ کائنات بنانے کا مقصد تھا کہ بندوں کا امتحان لینا، جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت کی نعمتیں، اور جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب النار ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، تو جسے جہنم میں ڈال دے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اصل رسوائی کیا ہے؟ رسوائی یہ نہیں ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، بلکہ روز قیامت ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ برے اعمال والوں کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہی اصل رسوائی ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، ہم نے سنا
کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ اور ہم ایمان لائیں، بس اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں ہماری موت نیکوکاروں کے ساتھ کر۔ اب یہاں پہ پکارنے والے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کس کی طرف پکار رہے تھے لوگوں کو؟ یعنی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ صحابہ کرام نے اس پکار پر ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد انسان کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اور اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ بس اس کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں اذیت دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے، اور میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور انہیں میں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، نیک عمل کی جزا جتنی مرد کو دی جائے گی اتنی ہی عورت کے نیک کام کو اس کو دی جائے گی۔ مرد ہو یا عورت کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اسلام نے پاس معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے کے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق رکھا ہے، مثلا قوامیت و حاکمیت میں، قسم معاش کی ذمہ داریاں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان فرق کیا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اجر و اطاعت میں مرد اور عورت ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے پاس بہترین اجر کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے۔ ان کے لیے کیا انعام ہے؟ جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں یعنی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد یہ کہ تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، یہ تجارتی سفر اور وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی وسعت کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے، اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، صرف اسے اپنے انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ تو تھوڑا ہی فائدہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ دنیا کے وسائل یعنی آسائشیں، سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، در حقیقت کیا ہے؟ متاع القلیل یعنی بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کا فائدہ چند روزہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس دنیا کو تو ایک دن فنا ہونا ہے، اور دنیا کے فنا ہونے سے پہلے خود انہیں بھی فنا ہو جانا ہے، جو اس کے حصول کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔
پھر ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور نیکوکاروں کے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ ان سے بہتر ہے، وہ سب سے ہی بہتر ہے، یعنی نیکوکاروں کو جو اجر ملے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اتارا گیا اس پر بھی، اور اللہ سے وہ ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں اہل کتاب کے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جسے اللہ کے رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا، جس کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا، آیات الہی میں تعریف کرنا اور دنیاوی مفادات کے لیے علم کو بیچ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور آیات الہی کو تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اہل ایمان کو کس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے؟ کہ وہ صبر کریں، صبر اللہ کی اطاعت، برائیوں سے رک جانا اور پریشانیوں میں رک جانا، اور صابرو یعنی جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، اور یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنا، اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے راستے یعنی جہاد میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورۃ آل عمران کا ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی ہیں اللہ اسے ہمیں درگزر کر دے، ہماری گناہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان سورت میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دوبارہ ذہن نشین ہو جائیں۔ یعنی اللہ سے محبت کی علامت کہ ہر ایک سے اخلاق سے ملنا چاہیے، اور دین کی تبلیغ میں پہلے خود اپنے اوپر عمل کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور بری چیزوں سے بچیں، احسان جتانا، اذیت دینا اور دکھاوا کرنے سے بچیں، اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کریں، آخرت کی فکر کریں، تقوی اختیار کرنا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں، اللہ کا دوست بننے کے لیے طاغوت کا انکار کرنے اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے میری صلاحیتیں دکھائے تاکہ میں اسے دین کے راستے میں استعمال کروں۔ قرآن کی تلاوت اور استغفار کرتے رہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نیک اعمال کا اہتمام کریں اور نوافل کی کثرت کریں۔ اللہ سے محبت کرنے والا قرآن کی تلاوت تدبر سے کرتا ہے، اپنے گناہوں سے دور رہیں، دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار کریں، صالحین کی محبت اور علم سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں،
اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس سے کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر اور تقوی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔